بیکار لوگ ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا آصف اشرف جلالی، میں بڑا سمجھدار عالم دین سمجھتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کی بدقسمتی آ گئی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ذلیل ہوتا ہے نا، یا اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا تو اپنے پیاروں کی گستاخی اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی شیطان لعین کیوں ہوا تھا؟ اللہ کے ایک پیارے کی گستاخی کر کے شیطان لعین ہو گیا، اور اللہ کے سارے پیاروں سے بڑھ کر جو اللہ کو پیارا ہے، اس نبی کو میں جو سب سے پیاری اور لاڈلی ہستی ہے وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اگر ان کے متعلق کوئی گستاخی کرے تو بتاؤ وہ شیطان سے چھوٹا لعین ہے یا شیطان سے بڑا لعین ہے؟ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ میرے یوٹیوب چینل پہ آن ایئر جائے گی۔ میں پیغام دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، میرے استاد مکرم سے میں نے اجازت مانگی مولانا مفتی عبدالمجید خان صاحب سعیدی سے کہ اس کا جواب دوں، تو نے کہا کہ ابھی جناب زہرا کے نوکر زندہ ہیں، اولاد کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب نوکر ختم ہو جائیں گے پھر آپ جواب لکھیے گا۔ تو میرے استاد صاحب اس کا جواب لکھ رہے ہیں، باقاعدہ مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں۔ پہلے سعید حسن کو بھی دیا تھا، اس بدعقیدہ شخص کو کتنی عزت دی خدا نے، والد گرامی نے بلوایا، اس سارے معاملے میں ہم موجود تھے، ہمارے استاد صاحب نے چیلنج کیا اس کو، تو یہ اس وقت توبہ طائب ہو گیا، بعد میں پھر یہ بدعقیدہ اسی سے ختم نبوت کا جو عقیدہ تھا، اور حضور کو اول النبی ماننا کہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی سرکار نبی تھے، اس کے متعلق اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کوئی بدبختی آ گئی ہے، اللہ پاک ہے ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے، اور یہ جو ہمارے علماء اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ پچھلے دنوں اسی مولانا آصف اشرف جلالی نے کوئی حضرت ابو طالب کے ایمان کے متعلق باتیں کی۔ یار خدا کے بندے مناظرہ کرو، بیٹھ کے کرو، تم کس طرح کے ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ابو طالب ضروریات دین میں سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ حل نہ ہوا تو دین پورے کا پورا رہ جائے گا، چھوڑ دو اس بات کو۔ اگر ایمان ہے تو بھی خدا جانتا ہے، نہیں ہے تو بھی خدا جانتا ہے، تم اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو بھائی؟ اللہ پہ چھوڑو نا۔ فتح مکہ کا وقت ہے، فتح مکہ ہوا تو عرب کا ایک رواج ہے کہ جب فتح ہو جاتی ہے تو عرب بیٹھ کے رزق پڑھتے ہیں اپنے بڑوں کے۔ سرکار نے کہا تم میں سے جس نے جو خدمت دین کی ہے یا اس کے کسی بڑے نے کی ہے تو اٹھ کے رزق پڑھے۔ وہ چند صحابہ تھے کہ جن کے ماں باپ، بالخصوص ان میں حضرت عمار ابن یاسر تھے کہ جن کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ آخر میں جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑے ہوئے؟ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے ابو طالب کے متعلق رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے روکا نہیں کہ یہ تو کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ رک جائیں، بلکہ ادھر وہ پڑھتے رہے کہ میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں کہ جس نے بچپن میں نبی کو اس طرح سے سنبھالا تھا، میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جس نے محبت سے محمد مصطفیٰ کو پالا تھا، میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جس نے 3 سال شاب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کر لیا لیکن نبی کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ادھر علی بیان کر رہے تھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے تھے۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ بارکہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے ایمان بالقدر کی، حضرت جانتے ہیں، ایک ایمان بالغیب ہے، ایک ایمان بالقدر ہے، 3 ہیں اس کی قسمیں جو ہیں، یہ ایمان بالقدر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے بھی تو ساتھی موجود تھے نا فرعون کے محل میں، ظاہری تو انہوں نے بھی دین قبول نہیں کیا تھا لیکن مدد وہ موسیٰ کی کرتے تھے، کوئی سوال اٹھائے ان پر۔ اور پھر یعنی وہ جو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے نا کہ فرعون میں سے جو مومن تھے وہ سارے مددگار تھے۔ کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے قبلہ کو کیا سارے کے سارے 72 مسلمان تھے؟ نہیں، ان میں 71 مسلمان تھے اور ایک شخص وہ تھا جو عیسائی تھا، لیکن سن رکھا تھا
کہ نبی آخر الزمان کا نواسہ بڑا حسین ہے. وہ حسین ہے کہ جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے، ملا دیتا ہے. بس وہ سن رکھا تھا، جب پتہ لگا کہ سادات نے پڑاؤ کیا ہے تو وہ بندہ وہاں پہ پہنچ گیا. ظاہری طور پر اسلام قبول کرنا کوئی ثابت کر دے، اس کا کوئی ثابت تو کرے، لیکن اس نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا. کس پر؟ نواسہ رسول پر. تو بتاؤ بانی میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ تو دوستان گرامی، اس طرح کی باتیں جو لوگ فضول لغویات کریں، ان باتوں پر کان نہ دھریں. پچھلے دنوں میں آیا تھا، تقریر کی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق. سبحان اللہ. بعد میں ایک پمفلٹ چلایا، چیلنج کیا. میں نے اس چیلنج کا جواب دیا تھا کہ کرونا ہے، آپ آ سکتے تو آ جائیں، مجھے کہے تو میں آ جاتا ہوں، نہیں تو یہ وقت گزارنا چاہتے تو گزار لیں، نہیں تو واٹس ایپ پہ میرا یہ نمبر ہے، فون پہ لائیو کال کر کے میرے ساتھ بات کر لیں. انشاءاللہ آپ کی دماغی تسلی بھی کرواؤں گا اور آپ کی قلبی تسلی بھی کرواؤں گا. آج بھی ہمارا وہ چیلنج موجود ہے. جب جس کا جی چاہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور جو آصف جلالی نے جناب سیدہ کے متعلق جو گفتگو کی ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، کہ اس نے کہا کہ جب وہ باغ فتح کا حق مانگنے گئی تو خطا پر تھی، معاذ اللہ. اس پر بھی ہم جب جس کا جی چاہے، چیلنج ہے، مناظرے کے لیے تیار ہے. بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ میدان چھوڑ. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت